پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خطبہ مسنونہ میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے دو باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، خوف الہی اور خشیت ربانی اپنے دل میں پیدا کریں، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہو جانے کا بھی حکم پروردگار عالم نے دیا ہے کہ تم جس دور میں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، تمہاری دو ذمہ داری ہوگی صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے۔ ایک تو یہ کہ تم اللہ سے ڈرو، اور پھر اپنے زمانے میں جو جماعت سچی ہو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جانے کا پروردگار عالم نے حکم دیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے ہیں کون؟ ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ آج اگر آپ جائزہ لیں تو ہر شخص اپنے آپ کو سچا کہتا ہے۔ جتنے فرقے ہیں وہ سب اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم ناجی ہیں، نجات یافتہ فرقہ۔ لیکن میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، سب سچے ہوں یہ بات بھی قرآن اور حدیث کی بنیاد پر جب ہم اس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب سچے ہوں۔ قرآن عظیم سورہ بقرہ میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار عالم جو ہے وہ کچھ لوگوں کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں من یقول، جو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ کہہ رہا ہے، وہ اس بات کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ لیکن پھر قرآن عظیم فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر بھی قرآن اس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اس طرح کا کلمہ پڑھیں، اس طرح کی گواہی دیں، میں ایمان لایا، آمنا کہیں ہم ایمان لائے، لیکن اس کے باوجود وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ پاسبلٹی اس قرآن عظیم کی آیت سے ہمیں جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر جو ہے وہ شخص جو گواہی دیتا ہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وہ مومن ہو، وہ مسلمان ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک فرد کی بات ہو تو بھی آپ کو غور کرنا چاہیے، اور اگر ایک جماعت کی بات ہو تو بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ یہ ایک فن ہے، فن پہچاننے کا حق پر ہے کون، جس کے کچھ اصول میں آپ کو آج بتا دوں گا، جس کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز زندگی میں کبھی آپ پھر دھوکہ نہیں کھا سکیں گے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام کی صفوں میں گھس کے جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، وقت آنے پر بظاہر جو ہے وہ جہاد میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن عظیم نے جو ہے وہ ان کو مسلمان تسلیم نہیں کیا۔ اور ایک گروپ کے بارے میں قرآن عظیم میں تذکرہ ہے کہ وہ انہوں نے مسجد بنائی
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسجد کے افتتاح کی گزارش کی کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور آپ چل کے اس کی اوپننگ کر دیں، اس کا افتتاح کر دیں۔ تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن خاموشی آپ نے اختیار کی اور فرمایا کہ ابھی تو میں ایک غزوے میں جا رہا ہوں، پھر آنے کے بعد دیکھیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اس مسجد کی اوپننگ کا وقت قریب آ گیا، غور کریں آپ، عہد نبوی میں مسجد بنا رہے ہیں، کون؟ کافر اور مشرک نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، لیکن پھر پروردگار عالم نے جو ہے پوری حقیقت بیان کر دی۔ تو پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ ترجمہ اس آیت پاک کا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی، کفر پھیلائیں اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، اور وہ قسم کھا کر یقین دلائیں گے کہ مسجد کی تعمیر سے ان کا مقصد بھلائی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات عہد نبوی کی ہے، یہ دور نبوی کا واقعہ ہے کہ لوگوں نے مسجد بنائی، لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ اس لیے بنائی ہے کہ وہاں سے وہ کفر پھیلا سکے، وہاں سے وہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکے، وہاں سے وہ مسلمانوں کو ضرر دے سکے۔ اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ مسجد تم نے کیوں بنائی ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَلَيَحْلِفُنَّ، وہ ضرور قسم کھا کے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کہ ہم نے جو مسجد بنائی ہے اس میں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی بھلائی کا کام ہو۔ لیکن پروردگار عالم پھر فرماتا ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ ضرور پروردگار عالم گواہی دیتا ہے کہ ضرور وہ جھوٹے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد بنانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افتتاح کی گزارش کرنے والے بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ تم ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور فرمایا کہ صرف ایک فرقہ حق پر ہوگا، اس کے علاوہ جتنے فرقے ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ ناری ہوں گے اور جہنمی ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الایمان، حدیث نمبر 2650۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةٍ، کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ کتنے فرقوں میں؟ 72۔ اور فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹ گئے، وہ 72 گروپ میں بٹ گئے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب کے سب جہنم میں ہوں گے صرف ایک فرقے کو چھوڑ کر۔ سارے فرقوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جہنمی قرار دیا، لیکن فرمایا کہ صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا۔ تو اب صحابہ کرام نے اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ سارے فرقے تو جہنمی ہوں گے، لیکن وہ جو ایک فرقہ جنتی ہوگا، ناجی ہوگا، جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں، تو وہ کون ہوگا؟ تو قالو، صحابہ نے کہا ومن ہی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ قال، حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی،
فرمایا کہ وہ فرقہ وہ جماعت وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ